السلام علیکم۔ ہم خسارے کے سودے کر رہے ہیں۔ نہ جانے کیوں ہمارے ہاں کسی کو بھی رات کو جلدی سونے کے لیے کہہ دو تو وہ چڑ جاتا ہے۔ بقول ان کے 9-10 بجے سونے والے پینڈو ہوتے ہیں۔ اکثریت یہی کہتی ہے کہ اتنی جلدی بھی کوئی سوتا ہے۔ ہمارے بڑوں نے ہمیشہ کہا کہ دن چڑھے تک سونا نحوست ہوتا ہے۔ ہم نے کبھی ان چیزوں پر کان نہیں رکھے۔ یہی کہا کہ نحوست کیسی نحوست، نیند تو نیند ہوتی ہے۔ ہم سب بڑے شوق سے نحوست کو ارن کرتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یار میرے کام نہیں بنتے، بے چینی سی ہے، کہیں دل نہیں لگتا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کہیں بھاگ جانے کو دل چاہتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ تمام گھر جہاں دن چڑھے سونے اور رات گئے تک جاگنے کا رواج ہے۔ میں نے ان میں کئی نفسیاتی بیماریاں، مسائل اور اذیتیں دیکھی ہیں۔ یہ کوئی ایک گھر نہیں ہے، یہ بے شمار خاندان ہے، بے شمار لوگ ہیں۔ پورے خاندان کو تباہ ہوتے دیکھا ہے۔ جو لوگ فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے گھر 12 بجے سے پہلے ناشتہ نہیں ہوتا، اکثریت یہی کہتی ہے کہ صبح اٹھ کر کریں کیا، کرنے کے لیے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ وہ جو پرانے وقتوں کی خواتین ہوتی تھیں، ان کے پاس کرنے کے لیے کیا ہوتا تھا؟ نہ فون، نہ کہیں آنا جانا۔ پھر وہ کیوں صبح اٹھتی تھی؟ اس لیے نہیں کہ وہ تمام کام ہاتھوں سے کرتی تھی اور کام بہت ہوتے تھے، اس لیے کہ دن چڑھے تک سونا نحوست مانا جاتا تھا۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ صبح اٹھ کر کرنا کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ دن چڑھے تک سو کر کیا کرنا ہے۔ لوگ آگے سے بہت بحث کرتے ہیں۔ میں کہتی ہوں کہ جو انسان اللہ کے بتائے ٹائم ٹیبل پر بحث کرے، اسے دنیا کا کوئی انسان کچھ نہیں سمجھا سکتا۔ رات گئے تک جاگنے والے اگر ٹین ایجر یا ینگ ہیں تو ان میں بہت جلد نفسیاتی بیماریاں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ اگر میچورڈ ایج کے ہیں تو جسمانی بیماریاں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ ان لوگوں کو خود معلوم نہیں ہوتا کہ ان میں وہ بیماریاں آ چکی ہیں۔ اداسی، بے چینی اور بے کلی تو عام ہوتی ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ یہ ٹین ایجرز اتنا چڑھتے کیوں ہیں؟ ہر وقت لڑنا، سر پکڑ کر بیٹھنا، جلدی ہمت ہار دینا۔ آپ موبائل پر ایک ویڈیو دیکھتے ہیں تو آپ کی بیٹری تیزی سے نیچے گرتی ہے، لیکن گیلری تصویریں دیکھتے ہیں تو بیٹری اتنی تیزی سے نہیں گرتی۔ سمجھ لیں، رات کا جاگنا آپ کی روحانی، ذہنی، جسمانی بیٹری کو تیزی سے نیچے گرا دیتا ہے۔ آپ جلدی بوڑھے ہوں گے، آپ کی یادداشت خراب ہوگی، آپ کا امیون سسٹم کمزور ہو کر خراب ہو جائے گا، آپ جلدی جلدی بیمار ہوں گے، انفیکشن جلدی جلدی ہوں گے، کسی مشکل مصیبت پر ہمت کی صلاحیت کم ہو جائے گی۔ ایک ایسا وقت آئے گا کہ آپ بالکل ہاتھ پیر چھوڑ دیں گے، آپ کی قوت فیصلہ کمزور ہو جائے گی، غلط فیصلے کرنے لگیں گے۔ انسان جب سوتا ہے تو اس کا لاشعور اس کے لیے بہت کام کرتا ہے، جو ذہنی قوت بڑھاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت رات کے وقت یعنی لاشعور کی کیفیت میں نازل ہوئی۔ رات کی یہ ایک خوبی ہے، بلکہ رات کی کئی خوبیاں ہیں۔ یہ انسان کو ہیل کرتی ہے۔ رات کی ہیلنگ اللہ نے انسان کے لیے رکھی ہے۔ آپ کمرہ بند کر کے، لائٹس آف کر کے اللہ والی رات پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ اپنے ساتھ ہی ایک کھلا مذاق ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ خودکشی کرنے کا رسک رات کے وقت سب سے زیادہ ہوتا ہے؟ اور کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ رسک رات کے پہلے پہر سے رات 2-2:30 بجے تک سب سے زیادہ ہوتا ہے؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ انہی وقت میں خودکشیاں ہوئی ہیں؟ راہ نور میں طلال کو نیند نہیں آتی کیونکہ وہ سوسائیڈل ہوتا ہے۔ ڈاکٹر اپنی پوری کوشش سے اسے میڈیسن کے زیر اثر سلاتے ہیں۔ طلال کی آدھی بیماری اسی وقت چلی جانی تھی جس وقت وہ قدرتی نیند سو جاتا، اور یہ قدرتی نیند اسے کہاں ملتی ہے؟ یہ نیند اس بھاں کی حویلی میں ملتی ہے جب بھاں اس کے ساتھ چند ٹرک کرتا ہے۔ نیند صرف نیند نہیں ہے، اس کے پیچھے لاشعور کی زبردست قوت موجود ہے۔ سائنسدان اور ماہرین لاشعور کی طاقت کو جانتے ہیں، اسی لیے تمام عقل مند لوگ یہ پریکٹس کرتے ہیں کہ وہ رات کے پہلے اور دوسرے پہر کو سو کر گزاریں۔ ہمارے ذہن کی ایک یونیورسل کلاک ہے، یہ اسی طرح کام کرے گی جیسے اسے اللہ نے سیٹ کیا ہے۔ یہ بحث کرنا کہ اگر لاشعور نیند میں کام کرتا ہے تو پھر دن کی نیند میں کیوں نہیں کرتا؟ دن کی نیند نہیں ہوتی، صرف کیلولا ہوتا ہے۔ نیند صرف رات کی ہوتی ہے اور وہ 1 بجے والی نہیں ہوتی، 2 بجے کے بعد وقت جاگنے کا ہوتا ہے، سو کر جاگنے کا۔ دنیا کے تمام بڑے دانشور، لکھنے پڑھنے والے یا کامیاب لوگ تیسرے پہر جاگ کر اپنا کام شروع کرتے ہیں
तीसरा पहर इल्म का, शऊर का, गौर व फिक्र का पहर है। इस वक्त में कोई काम करें हो ही नहीं सकता कि कामयाबी ना मिले। बहुत ईमानदारी से बताऊंगी, मुझे इन घरों से घबराहट होती है जहां दिन 1 बजे नाश्ता हो रहा होता है और रात गए तक दिन का माहौल होता है। ये खुल्लम खुला ज़िद है, खसारे के सौदे हैं। आपकी उंगली पर कट लगा, आप वक्त पर सो जाएं। सुबह वो ज़ख्म तकरीबन भर चुका होगा। ये काम कैसे हुआ? ये काम नींद के दौरान हुआ, वो नींद जो वक्त पर ली गई। अब हमारे ज़ख्म भर क्यों नहीं रहे? अब हमारे डिप्रेशन क्यों बढ़ रहे हैं? अब हमारे दिल टूटते हैं तो जल्दी जुड़ते क्यों नहीं हैं? क्योंकि हमारे लाशऊर का जो इमरजेंसी सिस्टम है, हम इसे काम करने का मौका ही नहीं देते। इसके पास जादुई ताकतें हैं, वो हमारे लिए बहुत काम कर सकता है, लेकिन हम इसे चांस नहीं देते। हम इस सदी की अक्लमंद तरीन जनरेशन है और ये अक्लमंद जनरेशन सारे खसारे के सौदे कर रही है।